بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الصوم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب ما جاء فی فضل شہر رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کتاب الزکوٰۃ مکمل ہو گئی۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے صوم کے باب کو بیان کر رہے ہیں، اور ابواب الصوم یعنی روزے کے بیانات میں سے پہلا باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیلت کا باندھا ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس باب میں دو حدیثیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ پہلی حدیث کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی فضیلت میں سے بڑی بات یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے یعنی رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ شیاطین جو سرکش ہوتے ہیں ان کو توق یعنی زنجیروں میں جگڑ کر سمندروں میں پھینک دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سرکش شیاطین کو تو قید کیا جاتا ہے، لیکن ان کی دو قسمیں ہیں، ایک شیاطین الجن ہیں، ایک شیاطین الانس ہیں۔ انسانوں میں سے بھی کچھ شیاطین ہوتے ہیں، وہ کھلے رہتے ہیں۔ اور دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا غلقت ابواب نیران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ رمضان کے اندر اگر کوئی کافر بھی مرتا ہے تو بھی اس کو رمضان میں عذاب نہیں ہوتا۔ ایسا مہینہ ہے کہ کافر بھی رمضان میں مر جائے تو رمضان کا پورا مہینہ اللہ جل شانہ اس کو عذاب نہیں دیتے، کہ اللہ نے جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، عذاب نہیں ہوگا اس کو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ یعنی یہ دروازے پھر کھلتے نہیں ہیں پورا رمضان۔ وفتحت ابواب الجنہ لم یغلق منہا باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ کبھی پورے رمضان میں بند نہیں ہوتے۔ اور اس سے بڑی بات چوتھے نمبر پہ جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اب اللہ جل شانہ ملائے اعلیٰ یعنی آسمان کے فرشتوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں، اور وہ ہر گلی کوچوں میں منادی کرتے ہیں کہ اے خیر والے آگے بڑھ، اور اے گناہ والے باغی رک جا، بس کر۔ اور فرمایا ان فرشتوں کے ان اعلان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی عبادتوں میں اور زیادہ عاجزی آ جاتی ہے، اور زیادتی آ جاتی ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر جو دنیا دار ہوتے ہیں جنہوں نے مساجد کا کبھی چہرہ اور رخ نہیں کیا ہوتا، رمضان میں آپ کو وہ لوگ بھی مساجد میں ملیں گے، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی رمضان کے اندر جو ہے وہ نیکیاں اگر نہ کریں بھی تو وہ گناہوں سے رک جاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگوں کے اندر نیکی کا رجحان اور لوگوں کے گناہوں سے بچنے کا جو عمل ہے، یہ ان فرشتوں کی دعا ہے جو فرشتے روزانہ ہم نہیں سنتے، لیکن فرشتوں کی پکار کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ نیکیوں میں بڑھتے ہیں اور گناہوں سے رکتے ہیں، یہ ان کی۔ لیکن اب یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ جب شیاطین کو قید کر دیا گیا تو اب پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے باوجود بھی گناہ ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر گناہوں کا چغلی بھی ہوتی ہے، دھوکہ بھی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، ہر قسم کے گناہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب شیاطین قید ہو گئے تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا شیاطین ہی کچھ کرتے ہیں، لیکن صرف یہ شیطان نہیں ہے، دیکھیں شیطان بھی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا شروع میں کہ شیاطین الانس وہ قید نہیں ہوتے۔ نمبر 3 نفس جو شیطان سے بڑا دشمن ہے، جو ہمارے پہلو میں بیٹھا ہے، وہ 3 ہے۔ اور چوتھی بات علماء نے یہ فرمائی ہے کہ جب 11 مہینے جو لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، نفس کی خواہشات پہ چلتے ہیں، تو لہٰذا ان کی بیٹری گناہوں کی اتنی چارجنگ ہوتی ہے کہ 1 مہینے اگر نہ بھی شیطان ہو تو ان کا کام چل جاتا ہے۔
جیسا کہ رمضان کے اندر اللہ جل شانہ رمضان کی دیکھو حکمت فرمائی. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا کہ روزے کا مقصد تم میں متقی بنانا ہے. کیا مطلب ہے کہ پورا رمضان روزے رکھنے کا تقاضا یہ ہے اور منشا یہ ہے کہ آدمی کے پورے 11 مہینے پھر اللہ کی عبادت میں گزریں. تو جب ایک مہینے کا اثر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں متقی بنانا ہی سے مقصود ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تو جب 11 مہینے جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو ان کی بیٹری اتنی چارج کی ہوتی ہے شیطان نے کہ شیطان نہ بھی ہو تو بھی ان کا کام چلتا رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیاطین الانس اور جو نفس ہے وہ تو اپنے ساتھ لگا ہوا ہے. تو لہٰذا لیکن کافی حد تک اس حدیث کی برکت سے اور ان فرشتوں کی منادی کرنے سے اللہ جل شانہ خیر کو زیادہ، خیر کی کثرت ہم دیکھتے ہیں، شر کم ہوتا ہے. دوسری حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے رات میں تراویح کے لیے اور رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہوا ایمان کے ساتھ اور امید باندھتے ہوئے ثواب کی، یعنی ثواب کی امید سے کھڑا ہوا، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ جل جلالہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. لیکن فرمائے دیکھو اس نیکی کی امید کیسی ہو، کیسی امید بے ہو. کہتے اس کی مثال دنیاوی اعتبار پہ سمجھیں کہ ایک آدمی جو دفتری لوگ ہیں، جو دفتروں میں کام کرتے ہیں، دیکھیں وہ وقت کے پابند ہوتے ہیں، روزانہ 8 بجے انہوں نے دفتر میں پہنچنا ہے، اور بارش ہو دھوپ ہو جو بھی ہو پہنچنا ہے، حالانکہ ان کو کچھ نہیں ملتا، پورا مہینہ کچھ نہیں ملتا، لیکن دیکھو وہ اس امید پہ کہ پہلی تاریخ کو مجھے بہت بڑی رقم ملے گی، میری سیلری ملے گی، میری تنخواہ ملے گی مجھے، اس تنخواہ کی امید پر پورا مہینہ اس کو کچھ نہیں ملتا، لیکن وہ اپنے وقت پہ جاتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، ٹائم کی پابندی کرتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو یہ امید ہے کہ مہینے کے بعد مجھے تنخواہ ملنی ہے. اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تم ایسی امید پر اللہ کی عبادت کرو کہ انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد جو ہے نا مجھے اس پہ بہت بڑا اجر ملنے والا. اور ایک دنیا میں بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے کہ جب رمضان پورا ہوگا اور عید کی نماز پڑھ کے لوگ لوٹتے ہیں تو اللہ فرشتے سے اعلان کرواتے ہیں کہ اعلان کرو کہ جاؤ لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو ایسی حالت میں کہ اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی، اور اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. تو بھئی یہ رمضان کی برکت ہے اور اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان آ گیا، ابھی 11 مہینے کھاتے پیتے ہیں اور پورے رمضان کے اندر ایک رمضان کے روزے ہیں اور وہ بھی دن کو روزہ ہے، رات کو تو کھائے پیئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 24 گھنٹے روزہ تھوڑی رکھنا ہے یا پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، تو چند گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ بشاشت قلب کے ساتھ اس کے لیے تیار رہیں.